The Leader of the House, please. Thank you, Mr. Chairman. کئی نکات اٹھائے گئے. میں مختصراً کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلے کشمیر کی بات ہوئی تو یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ کشمیر ان ایشوز میں سے ہے جس میں پوری پاکستانی قوم، تمام پولیٹیکل پارٹیز اقوام عالم کے سامنے ایک پیج پر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کشمیر کا مفاد عزیز ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی ڈفرینسز کی وجہ سے کہیں ہم ایسی بات نہ کریں کہ کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچے. ہم دنیا میں جاتے ہیں، ابھی نیاز نائک صاحب نے بات کی، مشاہد حسین صاحب کے ساتھ ہم تمام پارٹیز 5 فروری کو ہاؤس آف کامنز بھی گئے تھے. وہاں ہم سارے کھڑے ہو کر کشمیر پر ایک یک زبان یک آواز ہو کر بات کرتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے لاسٹ ایئر اور افسوس یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں ایسے بیانات دے کر کہ کشمیر کا سودا ہو گیا. کشمیر کا سودا کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ کشمیر کا سودا ہو گیا جب یہاں کے سٹنگ پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب مودی کی اوتھ ٹیکنگ میں انڈیا میں جاتے ہیں تو ایک روایت رہی یہاں پر کہ جو بھی پاکستانی رہنما لیڈر وہ بھارت جاتا ہے وہ وہاں پر حریت کے رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے. آپ نے روایت وہ توڑی، اور نہ صرف وہ روایت توڑی، حریت کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی. کس سے ملاقات کی؟ سجن جندال کے ساتھ، اپنے سودوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے. آپ بات کرتے ہیں کشمیر کے سودا کرنے کی؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکے. وہ مودی جس کے ہاتھ آج رنگے ہوئے ہیں کشمیری مسلمانوں سے، وہ اسٹیٹ وزٹ پر نہیں، پرائیویٹ وزٹ پر آپ کے گھر تشریف لے کر آتا ہے. آپ اس کی میزبانی کرتے ہیں، آپ اس کو بلاتے ہیں، اور سجن جندال کو آپ لے کر جاتے ہیں پہاڑوں پر اور باتیں کرتے ہیں کاروباری، اور ہمیں کہتے ہیں کشمیر کا سودا. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر برہان وانی کی کسی کو یاد نہیں آئی. اگر آئی تو وہ عمران خان ہی تھا جس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کشمیر کی بات کی، برہان وانی کی بات کی، اسلامو فوبیا کے اوپر بات کی، ناموس رسالت کے اوپر بات کی. آپ ہمیں بتائیں گے حوصلہ مندی کیا ہوتی ہے، کریج کیا ہوتا ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ جناب چیئرمین، دوسری بات جہاں پر ہوئی، اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے مگر میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا اثاثوں کی، اور اس بات کا گہرا تعلق ہے. یہاں پر جو نیب کے حوالے سے باتیں ہوئیں تو میں چاہوں گا کہ ان دونوں باتوں کو میں اکٹھا کروں. مگر سب سے پہلے آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا، دینا چاہیے ایٹ لیسٹ، کہ جب کوئی قانونی بندش نہیں، جب کوئی آئینی بندش نہیں، تو اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق ٹرانسپیرنسی کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے اپنے جو ایڈوائزرز تھے، ایس اے پی ایمز تھے، ان کو پابند کیا کہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. نہ صرف ڈکلیئر کریں بلکہ پبلک بھی کریں. کیوں؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شفافیت کا یہ تقاضا ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کی مالی حیثیت اس وقت کیا ہوتی ہے، اور جب آپ حکومت سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کتنے مالا مال ہوتے ہیں. یہ ہے فلسفہ اس کے پیچھے. اور
یہاں پر بات ہوئی کہ کیبنٹ میں بیٹھنے کی اور حساس، یہ لفظ کہے کہ حساس فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں، تو جناب چیئرمین میں پوچھنا چاہوں گا کہ محترم طارق فاطمی صاحب، سرتاج عزیز صاحب بیک وقت فارن منسٹری کو دیکھتے تھے، اس وقت حساس فیصلے فارن افیئرز کے حوالے سے نہیں ہوتے تھے؟ وہ جائز تھا، یہ ناجائز ہے۔ دوہرے معیار کی سیاست کو ختم کریں، ایک معیار رکھیں اور اسی کسوٹی پر سب کو پرکھیں۔ جناب چیئرمین، یہاں بات ہوئی جو سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان کی ججمنٹ کل آئی، اور اس میں کئی چیزوں کی بات کی گئی، آبزرویشنز دی گئیں، اور میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہیں۔ وہ صرف اپوزیشن کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، اور میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں تو پھر اس کے پورے سیاق و سباق اور تمام اس کے جو پہلو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اسی ججمنٹ کا آخری پیرا ہے، پیرا 93، میں وہ صرف پڑھ دیتا ہوں، ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈال لے کہ لکھا گیا کہ in the end we may observe that the observations herein above are merely tentative in nature, and shall have no bearing on the outcome of reference۔ یہ میں نے اسی ججمنٹ سے پڑھا جس ججمنٹ کا یہاں ذکر ہوا۔ دوسری بات، جب ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی بات کرتے ہیں، فیصلوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کا احترام، ان سے رہنمائی حاصل کرنا، وہ تمام فیصلوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر تو آپ کو کوئی فیصلہ پسند ہے آپ اس کے اوپر بات کریں، اور اگر آپ کو کوئی فیصلہ پسند نہیں تو آپ اس کے خلاف بات کریں۔ میں اپنی طرف سے نہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بابر اعوان صاحب تشریف فرما ہے، رضا ربانی صاحب بھی ابھی یہاں تشریف فرما تھے، نائک صاحب، بڑے ان سب حضرات کا میں احترام کرتا ہوں، ان کا بڑا نام ہے پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں۔ ایک ججمنٹ تھی پیناما گیٹ کیس کے حوالے سے بھی، اور وہ 5 رکنی بینچ تھا، ہیڈڈ بائی آنریبل جسٹس آصف سعید کھوسا۔ میں ان کی ججمنٹ سے کچھ چیزیں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس وجہ سے میں وہ پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ انہوں نے ذکر کیا 1969 کے مشہور ناول گاڈ فادر کا، اور یہ کہانی ہے اس ملک کی، جو میں نے نہیں، آنریبل جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید کھوسا صاحب اپنے فیصلے میں تحریر فرما رہے ہیں۔ 1969 کا ناول دا گاڈ فادر، اور یہ کہانی ہے کس کی؟ ایک مافیا فیملی کی، مافیا فیملی کی کہانی ہے، اور یہ بیس کس کے اوپر کرتی ہے؟ ایک مشہور مقولہ، ایپیگراف بیلزاک کا، کہ behind every great fortune there is a crime۔ اور اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے آگے انہوں نے بڑی خوبصورت بات تحریر کی، لکھتے ہیں the epigraph was inspired by a sentence that was written by Balzac as follows, and I quote:
اور یہ بہت اہم ہے. The secret of a great success for which you are at loss to account is a crime that has never been found out because it was properly executed. یعنی اگر آپ کا ایکویٹل یا آپ کسی طریقے سے بچ بھی جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ بے گناہ ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ اگر آپ کارروائی کے ماسٹر ہیں تو آپ کو پتلی گلی سے نکلنے کا راستہ بھی آتا ہے. آگے پھر لکھتے ہیں It is ironical and a sheer coincidence that the present case, یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کے نواز شریف صاحب کے کیس کی, that the present case revolves around the very sentence attributed to Balzac جس کی میں نے ابھی بات کی. اور کہتے ہیں کہ the fortune amassed by respondent number 1, which is Mian Mohammad Nawaz Sharif, is indeed huge and no plausible or satisfactory explanation has been advanced in this regard. اور اگلے پیرا میں لکھتے ہیں in the matter of explaining the wealth and asset, respondent number 1, which is Mian Nawaz Sharif, has not been honest to the nation, to the nation's representatives in the National Assembly, یہ ہیں وہ ذرائع, and even to this court, Calabri Fort. تو جناب یہ بھی ایک ججمنٹ تھی. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کرپشن کا جو ایشو جو دھمک کی طرح چاٹ گیا اس ملک کو, وہ اپنی جگہ چلتا جا رہا تھا, اور اس کے سدباب کے لیے ایک پیرل کام ہوا اکاؤنٹیبلٹی کا. یعنی ایک طرف کرپشن اور دوسری طرف احتساب کمیشن. سب سے پہلے 1997 میں نواز شریف صاحب نے سیف الرحمان صاحب کی قیادت میں قومی احتساب کمیشن قائم کیا, اور اس کا بنیادی مقصد محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی پر مقدمات کا قیام تھا جو بنائے گئے, اور سیف الرحمان صاحب کو اس وقت کچھ لوگوں نے احتساب الرحمان بھی کہا. پھر اس نے نیب کے شکل اختیار کی مشرف دور میں, اور تب سے چلا آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومتوں کے دوران بھی اس نیب آرڈیننس کے اندر زیر زبر پیش فل سٹاپ کاما کسی چیز میں رد و بدل نہیں کیا گیا, ایز اٹ از چلتا گیا. اور آج جو نیب ہے اس کا جو سٹرکچر ہے یہ بھی پیپلز پارٹی اور نواز شریف دونوں کے دور حکومت کا بنایا ہوا. جو آج چیئرمین ہیں نیب کے یہ بھی ان دونوں کے دور حکومت سے, جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ بھی اسی وقت سے, اور 90% کم از کم مقدمات بھی اسی دور کے ہیں. اگر کسی نے نیب کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی تو وہ بھی پی ٹی آئی کی آرڈیننس لے کر آئی. جناب چیئرمین, میں اس بات سے متفق ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اور کریڈیبلٹی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے بہت ضروری ہیں. اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ہم تو احتساب کے
لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے۔ اب جن کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی گئی اس ججمنٹ میں، ان کمزوریوں سے جو احتساب کے عمل میں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، اس کا نقصان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ سامنے نظر آ رہے ہیں، حدیبیہ پیپر مل اوپن شٹ کیس، قطری خط، فیک اکاؤنٹس، مگر وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان تمام گلیئرنگ ریالٹیز کے باوجود محترم نواز شریف صاحب لندن کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا اس احتساب کا؟ کیوں لوگ اس احتساب کے عمل سے باہر نکل جاتے ہیں؟ تو جناب چیئرمین، چاہے وہ انویسٹیگیشن کی کمزوریاں ہوں، چاہے وہ ایک طویل عرصے تک کیسز کا چلنا ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ضرور ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور پارلیمنٹ وہ فورم ہے، آج وقت ہے کہ مل کر بیٹھیں اور اس قانون میں جہاں پر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دور کریں، مگر اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے احتساب کے عمل کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو ایک ذریعہ بنائیں کرپشن بچاؤ مہم کے لیے۔ احتساب کے عمل کو مضبوط کرنا ہے، اس کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ یہاں کہا گیا کہ ان کمزوریوں کی وجہ سے لوگ اتنا عرصہ نیب کی کسٹڈی میں رہے، تو جناب تحریک انصاف کے منسٹرز بھی اپنی گورنمنٹ میں اسی آزمائش سے گزرے۔ تو یہ دونوں طرف یہ معاملات نظر آئے۔ آخر میں جناب چیئرمین، اس گزارش کے ساتھ کہ پارلیمان کا جو رول ہے، پارلیمان کا جو کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جو صرف ہم اس وقت کے لیے نہیں، ماضی میں کیوں نہیں ہوتا رہا؟ ہر کوئی یہ کہتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ آج شاید ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو چلنے دیں، مگر یہ خیال کسی نے نہیں کیا کہ ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ ملک چلتا رہے گا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی کسی نے سوچنا ہے۔ تو آئیں مل کر بیٹھیں، احتساب کے عمل کی مضبوطی کے لیے، احتساب کے قوانین کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ، اکراس دا بورڈ بنانے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بابر صاحب، آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟